پھر فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے. اس عہد کی تفصیل سورۃ بقرہ رکوع 10 میں گزر چکی ہے کہ اللہ کی عبادت، والدین سے حسن سلوک، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں سے بھلی بات کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. مگر انہوں نے کیا کیا؟ عہد پورا نہ کیا. تو دراصل یہ عہد کس کا تھا؟ ایمان اور اطاعت کا عہد تھا. جب ان سے عہد لیا گیا تو کچھ دن تو یہ عہد پر قائم رہے، لیکن پھر ان کے اندر بگاڑ شروع ہو گیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے ان میں کئی رسول بھیجے. یہ کس لیے بھیجے تھے؟ کہ ان کے بگاڑ کی اصلاح کریں. لیکن کیا ہوا؟ ان رسولوں کی آمد سے ہدایت پانے کی بجائے ان کی سرکشی اور بڑھتی گئی. کلما جاءہم رسول، جب کوئی رسول ان کے پاس آیا، بما لا تہوی انفسہم، جو ان کے نفسوں کو پسند نہ آیا، جو وہ چاہتے نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فریقا کذبوا و فریقا یقتلون، ایک گروہ کو قتل کیا اور ایک کو جھٹلا دیا. یعنی انہوں نے نصیحت کرنے والوں کی زبان بند کر دی اور کہا ہمیں مت کچھ بتاؤ، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. اور انبیاء تک کو قتل کرنے میں انہیں کوئی باق نہ ہوا. اور یہ سارے کام دیدہ دلیری سے کر کے کیا سمجھا؟ وَحَسِبُوا، اور سمجھا کہ اللہ تکون فتنۃ، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی عذاب نہیں آئے گا، کوئی آزمائش نہیں آتی، کچھ نہیں ہوتا. لہذا فَعَمُوا، اور اندھے ہو گئے، وَسَمُّوا، اور بہرے ہو گئے. بالکل ہدایت انہوں نے قبول کرنا چھوڑ دی. عمو، اندھے ہو گئے کس سے؟ عن الحق، حق کی طرف سے. وَسَمُّوا، اور بہرے ہو گئے کس سے؟ حق سننے سے. تو پھر اللہ نے ان پر ظالم لوگ مسلط کیے. عراق کا ایک بادشاہ بخت نصر ان کے اوپر مسلط کر دیا. اس نے 586 میں یروشلم پر حملہ کر کے یہود کے مقدس شہر کو ڈھا دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ملک لے گیا تاکہ ان سے بگاڑ کا کام لے، یعنی غلام بنا لیا. اب جب یہ حالت ہوئی، اتنا پٹے، تو کیا ہوا؟ توبہ کی. جب انہوں نے توبہ کی، ثم تاب اللہ علیہم، تو اللہ بھی ان پہ مہربان ہوا. کچھ دن پھر اچھے گزرے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح مہربانی کی؟ اللہ تعالیٰ نے شاہ ایران سائرس اس کا نام تھا، اس کے ذریعے ان کی مدد کی. سائرس نے 539 میں، قبل مسیح ہے یہ، عیسوی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کی بات ہے یہ. سائرس نے 539 میں کلدانیوں کے اوپر یعنی ان عراقیوں پہ حملہ کیا اور ان کو شکست دے کر ان کے ملک پہ قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد اس نے یہودیوں کو جلا وطنی سے نجات دے کر دوبارہ وطن میں لابس آیا. تو یہ دوبارہ فلسطین میں پھر لابس ہے. اب پھر ان کو ایک نئی زندگی ملی اور کچھ ترقی ملی، لیکن اس ترقی سے پھر انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھا، پھر سرکش ہو گئے. ثم عموا، پھر اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے. کثیر منہم، ان میں سے بہت سے. اللہ تعالیٰ نے پھر رسول بھیجے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھیجے. ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر ڈالا. مسیح علیہ السلام بھیجے، ان کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں قتل کرنا چاہا. پھر اللہ کا غضب بھڑکا ان پہ، حتیٰ کہ 70 عیسوی میں، حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد، رومی شہنشاہ، رومن امپائر کی طرف سے ٹیٹس کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے پھر ان کے ملک کو ویران اور برباد کر دیا. اور اس کے بعد آج تک یہود اپنے ذاتی بنیادوں پہ کھڑے نہیں ہو سکے. آسمانی کتاب کے حامل قوم پر جب بگاڑ آتا ہے تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں، اور پھر وہ اپنے خود ساختہ خیالات اور عقیدے اور قصے کہانیاں ان سب کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ دین کا ایک نیا ایڈیشن تیار کر لیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں جگانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو سزا دیتے ہیں. پھر اگر وہ سنبھل جائیں تو معافی ہو جاتی ہے، نہ سنبھلے تو بربادی مسلط رہتی ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہی مسیح ابن مریم ہے. پیچھے آیت 17 میں یہی بات گزر چکی ہے، 17 المائدہ کی. وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے کہا تھا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کب کہا تھا؟ سب سے پہلے پنگھوڑے میں. سورۃ مریم میں آتا ہے، آیت نمبر 30 ہے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب
وجعلنی نبیا. پھر اس کے بعد نبوت کے بعد بھی یہی کہا تھا. سورۃ آل عمران آیت 51 ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. ماں کی گود میں بھی یہی کلمات کہے. سورۃ مریم آیت 36 وان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اور قیامت کے قریب جب ان کا نزول ہوگا پھر آ کر یہی پیغام دیں گے لوگوں کو کہ لوگوں میرے بندے نہ بنو بلکہ کس کے بنو؟ اللہ کے بندے بنو. مسیح علیہ السلام نے ہر موقع پر یہی پیغام دہرایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اور لوگوں کو بتا دیا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جنت تو دار الموحدین ہے، توحید پرستوں کا گھر ہے، مشرکین کی جگہ نہیں ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں. پھر فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. یہ بات بھی پیچھے گزر چکی ہے نا، ٹرینٹی کا عقیدہ کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، 1 in 3. وما من الہ الا الہ واحد، اور نہیں کوئی الہ مگر ایک ہی الہ. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر اس بات سے وہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جنہوں نے بھی ان میں سے کفر کیا انہیں ضرور عذاب علیم چھو کے رہے گا. اب بھی موقع ہے. افلا یتوبون الی اللہ، اللہ سے توبہ نہیں کریں گے. ویستغفرونہ، بخشش نہیں مانگیں گے. توبہ کا مطلب پلٹنا، بخشش جو کچھ پیچھے ہو چکا اس کی معافی مانگنا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. سورۃ المائدہ میں آگے آئے گا انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے عقیدے ٹرینٹی میں کیا تھا؟ خدا اور حضرت عیسیٰ بیٹا اور مریم ماں. لیکن اس سے مختلف عقیدہ بھی ہے، اس عقیدے میں بھی بڑا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک اللہ تعالیٰ، روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان کے اندر یہ بات کہاں سے گھس گئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بار بار پنگھوڑے میں، ماں کی گود میں، نبی بن کر ہر موقع پہ ایک الہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ 3 پہ چلے ہوئے. کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ سوال آتا ہے نا ذہن میں کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. میں اصل میں چاہتی ہوں کہ اس سے آپ اپنا بگاڑ سمجھیں جو مسلمانوں کے اندر ہو گیا ہے، کہ ہمارے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں. ایک طرف ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم بھی شرک کے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو، زندوں مردوں کو خدا بنایا ہوا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ کیا وجہ ہے؟ نصارہ میں یہ بگاڑ کہاں سے آیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ بگاڑ آیا کہاں سے؟ آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے. اور ان کے جو ابتدائی فالوورز تھے جنہیں انصار اللہ کہا گیا، حواریین جو تھے، وہ آپ کو اللہ کا بندہ اور رسول ہی سمجھتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب آپ کی تعلیمات کا دائرہ پھیلا اور وہ تعلیمات فلسطین سے نکل کر شام تک پہنچیں، یعنی دین اصل مقام یا مولد کی سرحدیں پار کر کے باہر کو نکلا، جیسے اسلام مکہ میں نازل ہوا لیکن پھر مصر اور ایران اور ہر طرف پھیلا، ایسے ہی ان کے ہاں بھی شام کی طرف پھیلا. تو وہاں مصر اور یونان کے فلسفے سے اس کو مقابلہ پیش آیا. عیسائیت قبول کر کے بہت سے ایسے لوگ عیسائیت میں داخل ہو گئے جو ان فلسفیانہ افکار سے متاثر تھے. جیسے آج ہمارے بہت سے مسلمان مغربی تہذیب اور مغربی فلسفے اور مغربی افکار سے متاثر ہیں. جیسے ہم مسلمان ہر چیز کو ویسٹرنائز کرنا چاہتے ہیں اور ہر چیز کی ویسٹرنائز شکل ہمیں پسند ہے، حتیٰ کہ اسلام بھی جو امریکہ سے آئے وہ اچھا لگتا ہے، اور انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں بہت کنورشن ہو رہی ہے اور بہت مسلمان ہو جائیں گے اور دین کا غلبہ ہوگا اور پھر ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے. خیر، یہ تو ایک ذہنیت کی بات کر رہی ہوں میں. اس دور میں بھی ہوا یہ کہ دنیا میں یہ جو فلسفے تھے
مصر اور یونان کے، یہ بڑے پاورفل تھے، لوگوں کو بڑا متاثر کرتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اتنی ریزننگ یا اتنی سائنٹیفک اپروچ لوگوں کی نہیں تھی. تو پہلی دفعہ انسان ایک ریشنل تھنکنگ میں داخل ہوا. اگرچہ یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہو چکی تھی، لیکن جو لوگ خدا رسول کو نہیں مانتے تھے انہوں نے اپنے لیے ریشنل تھنکنگ کے طور پر کچھ فلسفے ایجاد کیے. اور وہ جو فلسفے تھے انہوں نے اپنے جو قیاس تھے یا اپنے جو خیالات تھے ان کی ایک خیالی تصویر بنا رکھی تھی. یعنی وہاں خدا رسول کا کوئی دخل نہیں تھا. وہ کائنات کو یا دنیا کی مختلف چیزوں کے وجود کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے ہائپوتھیسس قائم کر رکھے تھے، مفروضے جنہیں آپ کہتے ہیں. اچھا، اس میں 3 بنیادی چیزیں تھیں، ایک وجود، ایک حیات اور ایک علم. یہ جو مسیحی علماء تھے جو ان کے افکار سے مروب ہوئے اور ذہین طبقے کو مسیحیت کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے توحید میں بھی یہی تسلیس ڈال دی، یہ 3 چیزیں انٹروڈیوس کرائیں. اب کیا ہوا، انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کا دین بھی 3 میں ڈھل جائے، کیونکہ جو یونانی فلسفہ تھا اس کی بنیادیں 3 چیزوں پر تھیں. کیا تھی؟ وجود، حیات، علم. یعنی ہر چیز یہ موجود ہے اور اس کی ایک لائف ہے اور اس کو جاننے کے لیے علم چاہیے. تو یہ 3 ان کے فلسفے کی بنیادیں تھی، 3 پلرز آپ کہہ لیں. لوگوں کے لیے اس فلسفے میں بڑی اٹریکشن تھی. تو عیسائی عالم کیا چاہتے تھے کہ ذہین طبقے کو اٹریکٹ کریں کرسچینٹی کی طرف. انہوں نے کرسچینٹی کے اندر 3 چیزوں کا تصور پیدا کر دیا. ٹھیک، اور کیا کیا؟ ایک مذہبی تسلیس وجود میں آ گئی. انہوں نے کہا کہ وجود باپ ہے، حیات بیٹا ہے اور علم روح القدس ہے. یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی. اور وہ کس کی شکل میں نظر آ گیا؟ مسیح کی شکل میں. اور علم کہاں سے ملا؟ یہ لانے والا کون تھا؟ روح القدس. اور اس میں پھر بہت سے نئے نئے فلسفے اور ایجاد کر لیے گئے کہ مثلا انسان جو ہے پیدائشی گناہگار ہے. اوریجنل سن کا کانسیپٹ دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ وہ پھل کھا لیا تھا درخت کا، لہٰذا انسان پیدائشی طور پر گناہگار ہے اور اس کی معافی ہو نہیں سکتی جب تک اس کا ایک رینسم پے نہ کیا جائے، تاوان نہ دیا جائے. اور وہ تاوان کیا ہے کہ کوئی سب سے پیاری چیز جو ہے اسے قربان کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے سب سے پیاری چیز نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، مسیح علیہ السلام. لہذا اس کو سولی پہ چڑھایا جائے اور وہ سولی پہ چڑھ کے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے اور اس طرح معافی کا دروازہ کھل گیا. اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ایجاد کر لی. اب یہی چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ سواء السبیل سے بھٹک گئے. آگے آپ پڑھیں گے اس کو، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہ جو 3 کا نظریہ جنہوں نے پیش کیا اور دین میں 3 کے ٹرینٹی کو ڈال لیا، یہ دراصل کافر ہیں. اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، کن باتوں سے؟ تسلیث سے، تو ان کو ضرور عذاب علیم پہنچے گا. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ. میں یہ سوچتی ہوں کہ جب کوئی عیسائی قرآن پڑھتا ہوگا اور اگر کھلے دل سے پڑھے تو یہ ایک ایک آیت جھنجھوڑ دینے والی، کیا اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگے؟ اور اللہ غفور و رحیم ہے، پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر حقیقت بتائی، مل مسیح ابن مریم الا رسول. نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول ہی، کوئی بیٹا نہیں ہے وہ. قد خلت من قبلہ الرسل. ان سے پہلے کئی رسول گزرے، کئی انسان گزرے. وامہ صدیقہ. اور ان کی ماں کیا تھی؟ سچی عورت تھی. صدیقہ صدیق کی مؤنث ہے جس کا معنی ہے اللہ والی، انتہائی سچی عورت، تصدیق کرنے والی، حق کی تصدیق کرنے والی. عائشہ صدیقہ بھی جیسے کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق. تو حضرت مریم کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا؟ صدیقہ. کہ مسیح کو تم نے خدا کا بیٹا کیوں کہہ دیا؟ وہ تو ایک رسول تھے اور پہلے کئی رسول گزرے. اور ان کی ماں کو تم نے خدا کی بیوی کیسے کہہ دیا؟ وہ تو ایک سچی راست باز عورت تھی. کانا یاکلان الطعام. دونوں کھانا کھاتے تھے. اور کھانا ضرورت مند ہونے کی علامت ہے، احتیاج، محتاج. کھانا مخلوق کی علامت ہے، خالق کی نہیں. انظر، دیکھو تو صحیح، کیف نبین لہم الآیات. ہم کس طرح ان کے لیے آیات کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر، پھر دیکھو، انا یؤفکون، کہاں سے الٹے پھیرے جاتے ہیں.
یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے یہ بھٹک رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہاری ضروریات کو بھی جانتا ہے، بہت کچھ تمہیں مانگے بغیر بھی دیتا ہے. تم اسے چھوڑ کر دوسروں کے در پہ جاتے ہو، ان کے آگے سر جھکاتے ہو، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، ان کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو. باز آ جاؤ. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت غلو کرو اپنے دین میں. مقام نبوت کو مقام الوہیت سے مت بدلو. دونوں کو خطاب ہے، یہود کو بھی نصارہ کو. یہود نے کیا کیا؟ مسیح علیہ السلام کا انکار کر دیا. نصارہ نے کیا کیا؟ مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا. ایک نے حق سے گرا دیا اور ایک نے حق سے بڑھا دیا. اچھا ایسا کیوں ہوا تھا؟ آپ دیکھیں کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی معجزے دیے تھے. ان معجزات کی وجہ سے لوگ کیا سمجھ بیٹھے کہ یہ تو نعوذ باللہ خدا ہے. اور دوسری طرف یہود نے کیا کیا؟ ان معجزات کا انکار کیا اور کہا یہ تو جادوگر ہیں اور ہم نہیں مانتے. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ غلو مت کرو، تجاوز مت کرو حد سے، فی دینکم، اپنے دین کے معاملے میں، غیر الحق کے، نا حق. ولا تتبعوا اهواء قوم، اور مت پیروی کرو اس قوم کی خواہشات کی، قد دلوا من قبل، جو بھٹک گئے اس سے پہلے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، انہوں نے بھٹکایا بہت سوں کو، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور چلے گئے. یعنی انہوں نے کیا کیا؟ گمراہ قوموں نے جب غیروں کے تخیلات سے متاثر ہو کر، آپ دیکھیں نا وجہ بتا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ. اب وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمہید دی اس کی روشنی میں دیکھیں، لا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا، تم کسی ایسی قوم کی خواہشات یا فلسفوں کی پیروی نہ کرو جو خود بھٹک چکی ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ یونان اور مصر وغیرہ کے فلسفوں کی طرف. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سو کو بھٹکا بھی دیا. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور چلے گئے. اور پھر ان سے متاثر ہو کر عیسائی اور یہود جو تھے یہ صراط مستقیم سے ہٹ گئے اور ایک نیا مذہب نکال لیا. آپ دیکھیں گے کہ متی، مرکس اور لوکا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہو کہ یسوع علیہ السلام کو لوگ انسان کے علاوہ کچھ اور سمجھتے ہوں. ان سب کی نگاہ میں مسیح علیہ السلام ایک انسان تھے اور اللہ کے رسول تھے. اور اسی طرح اگر آپ اس کی مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو تفہیم القرآن میں یہ ساری ان کی ہسٹری دی ہوئی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ کس طرح وہ سیدھے رستے سے بھٹکے. اچھا وہ تو جو بھٹکے سو بھٹکے، ہم ذرا اپنی بھی خبر لیں کہ ہم نے کیا کیا. ہم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ کے برابر. اور بعض عام لوگوں کا مقام حضور کے برابر. وہ جیسے حالی نے بڑا اچھا شکوہ کیا ہے، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. کہ دراصل نبوت آنی تھی حضرت علی کی طرف، فرشتہ بھول گیا اور لے گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ایسی باتیں بھی کرتے ہیں لوگ. بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ فقہا کی باتوں کو آگے رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اگر ایک صحیح حدیث بھی سامنے آ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے امام یا ہمارا مذہب یا ہمارا جو مولوی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں. یہ بھی ایک غلو ہے. اللہ کا مقام اللہ کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عام انسانوں کا مقام عام انسانوں کا. کسی کو بھی دوسرے کے مقام تک نہ پہنچائیں، نہ اس کی شان میں کچھ کمی کریں. یعنی کچھ لوگوں نے غلو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دی. یہاں تک کہ یہ ایک شعر ہے تو بہت ہی کافرانہ قسم کا، لیکن اب کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں کہلاتا. یہ کتاب سے میں نے ایک شعر پڑھا تھا، اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. اندازہ کریں، وہی لاہوت وہی ناسوت عرض ہر ہر شے، شکل بسمل میں وہ انسان بنے بیٹھے ہیں. اٹھا کر میم کا گھونگٹ جو جھانکا تیری کملی کو، تو دیکھا ذات احمد میں احد روپوش رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات حلول کر گئی. شریعت کا ڈر ہے نہیں صاف کہہ دوں، خدا خود رسول خدا بن کے آیا ہے. کیا فرق رہ گیا ہمارے و نصارہ میں. تو وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تقدیر بنانا ان کے لیے کوئی بات نہیں. جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. بڑی مشہور نعت ہے جو جھومتے ہیں لوگ سن سن کر.
تیرے کرم سے اے کریم، اور اوپر لکھا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں، اور بلا لے مدینے والے بلا لے، یہ تو بہت عام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در پہ بلا لیں، سری شرک۔ جب کوئی حج پہ جاتے ہیں تو یہ جملہ عام سنیں گے، مدینے والے نے بلایا ہے، حالانکہ حج تو مدینہ جانے کا نام ہے ہی نہیں، حج تو صرف مکہ میں ہی ہوتا ہے، مدینہ تو ویسے زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ گنبد کی تصویر بنی ہوتی ہے اور آگے لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پھر کہتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پھر مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور و امام۔ دیکھا انہیں محشر میں تو رحمت نے پکارا، آزاد ہے جو آپ کے دامن سے بندھا ہو، یعنی اس کا حساب نہیں ہونا۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یہ ایک کتاب ہے فیضان سنت، اس سے میں نے یہ سب لکھے تھے۔ اچھا ایک اور شعر حضرت معین الدین چشتی کے بارے میں، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، کہ ہماری کشتی گرداب میں پھنس گئی ہے، معین الدین آپ مدد کیجئے۔ اور پھر خواجہ نظام الدین چشتی کے بارے میں، حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہمیں در پہ خواجہ کے سجدہ روا ہے۔ یہ سب غلوف کی قسمیں ہیں، جب ان کو منع کیا گیا تو قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ منع ہونے کی ضرورت ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، لعنت کی گئی ان پر۔ کیوں لعنت؟ ذالکا، یہ اس لیے، بما عصوا، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ لعنت کے اسباب کیا ہیں؟ نافرمانی، یعنی سب سے پہلے کفر، لعن الذین کفروا، دوسرا بما عصوا، نافرمانی۔ نافرمانی کیا ہوتی ہے؟ کہ جو کہا گیا وہ نہ کیا جائے، اور جس سے روکا گیا حرام کیا گیا وہ کر لیا جائے۔ وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ تو حد سے بڑھنا کیا ہے؟ دین میں غلو کرنا اور بدعات ایجاد کرنا۔ اور تیسری وجہ کیا ہے ان کی لعنت کی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ وہ روکتے نہیں تھے اس برائی سے جس کا وہ ارتکاب کرتے تھے، برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہ کرتا، حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ اس سے نفرت کرتا اور اس سے ترک تعلق رکھتا۔ اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت کے مستحق قرار پائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کا نمبر ہے 4336، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، لوگو اللہ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ لعنت کی علامات ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، خدا کی قسم یا تو تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے لوگوں پر ڈالی گئی تھی۔ یہ ترمذی اور ابی داؤد کی روایت ہے۔ تو بنی اسرائیل کی مثال دے کے ہم سب کو سمجھایا جا رہا ہے کہ برائیوں کو روکنا ہوگا اور نیکیوں کا حکم دینا ہوگا، ورنہ تم پہ بھی شامت آ سکتی ہے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، کتنا برا تھا جو وہ کر رہے تھے۔ ترا کثیرا منہم، تم ان میں سے بہت سو کو دیکھو گے، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستی کرتے ہیں کافروں سے۔ تو اپنوں میں سے دیکھ لیں بہت سو کو کہ جھکتے ہیں، مائل ہوتے ہیں کس کی طرف؟ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، کتنا برا ہے جو انہوں نے
کیا کیا؟ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجا. ان سخط اللہ علیہم، کہ ان پہ اللہ کا غضب ہوا. وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر وہ اللہ اور نبی پر ایمان لاتے. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اس پر اتارا گیا. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے. یعنی سچا مومن کافروں سے کبھی دوستی نہیں کرتا. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے، اس لیے وہ ان سے دوستی کر رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.